عنہ 110 اور 20 ہجری تک درمیان 110 تے 20 دے درمیان ہے دور صحابہ۔ ام المومنین نے جو معنی کیا ہے 120 ہجری تک کائنات میں کسی نے اگر اس معنی پر اعتراض کیا ہو یا ان ایتوں کا کوئی اور معنی پیش کیا ہو ذرا پیش کرو۔ توجہ ہے، ان ایتوں کا معنی 120 ہجری تک یہی ہوا، کسی صحابی نے دوسرا معنی نہیں کیا، ام المومنین نے یہی کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہی معنی کیا، اور دور صحابہ کے بعد کے امام اور بعد صحابہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہی معنی کیا۔ امام محمد کی کتاب سیر کبیر صغیر اس میں یہی مسئلہ موجود ہے، اور فقہ حنفی کی 351 کتاب کے اندر یہی مسئلہ ہے۔ کنز کی جمی شروحات میں، شاشی کی تمام شروحات میں، ہدایہ کی تمام شروحات میں، اور اللہ کے نبی کے گھر سے یہ معنی ہوتا ہوا احناف کے گھر سے آیا، اور امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد المہذب حنبلی مذہب کی کتاب مغنی ابن قدامہ، وہاں پر بھی مسئلہ یہی، اور وہاں پر یہی لفظ ہیں نصّ علیہ احمد و شافعی، وہاں پر امام احمد کا فتویٰ بھی، امام شافعی کا فتویٰ بھی، اور وہاں پر مسئلہ ہے لِأَنَّهُ بَطَلَتْ حَوَاسُهُ وَذَهَبَتْ نَفْسُهُ، وہاں پر مسئلہ ہے جو مر جائے وہ دنیا والوں کا کلام کوئی نہیں سن سکتا، کیوں؟ اس کی روح نکل کے چلی گئی، اور روح قیامت تک اس بدن کے اندر واپس نہیں آ سکتی۔ اور فرمایا اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، یاد رکھ بخاری میں بھی، مسلم میں بھی، نسائی میں بھی، فتح الباری میں بھی، عمدۃ القاری میں بھی، ارشاد الساری میں بھی، تمام کتابیں پکار کے کہہ رہی ہیں، ام المومنین یہ ان آیات کا مطلب سمجھا رہی ہیں۔ اور میں کہتا ہوں جب قرآن کا معنی ام المومنین نے کر دیا، اور کائنات کا کوئی مولوی جو معنی کرتا ہے کہ اس سے سنانے کی نفی نہیں ہے، سنانے کی نفی ہے، سننے کی نہیں، انتفاع کی نفی ہے، مطلق سماع کی نہیں، میرا دوست غصہ نہ کر، کسی ایک صحابی سے اپنا معنی پیش کر، اشاعت التوحید کو گالیاں مت نکال، ہمت کر، پورا 2 سال سے چیلنج کر رہا ہوں، کسی میں ہمت نہ ہوئی ہے، نہ قیامت تک سامنے ویسے بیٹھنے کا منہ نہیں ہے، اور اپنے سٹیج پہ بھی حوالہ پیش نہیں کر سکتے۔ اور آج پھر یاد رکھ، کسی مولوی کی منت کر، اس کی منت سماجت کر، خدا کی قسم آیت قرآن کی ہو، معنی صحابی کا ہو، میں ماننے کے لیے تیار، ورنہ تیرے پاس نہ قرآن کی آیت ہے نہ نبی کے صحابی کا معنی ہے۔ میں کہتا ہوں پیغمبر کے صحابہ نے یہی معنی کیا، علماء احناف نے یہی معنی کیا، شافعی مذہب کی کتابوں میں یہی معنی آیا، حنبلی مذہب کی کتابوں میں یہی معنی آیا، علماء دیوبند میں سے پہلے دیوبند کے مفتی عزیز الرحمان دیوبندی نے فتاوی دارالعلوم دیوبند میں یہی معنی کیا، مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی نے کفایت المفتی میں یہی مسئلہ بیان کیا، حضرت گنگوئی رحمت اللہ تعالی علیہ نے الکوکب الدری، تقریر جنجوئی، علامہ الدراری سب کتابوں میں یہی معنی کیا، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی مفہوم بیان کیا۔ اور یاد رکھو علماء دیوبند کے 40 بلکہ 45 اکابر فتاوی فاتحہ کا صحیح طریقہ میرے پاس اصل موجود ہے جو دیوبند کا شائع کردہ ہے، دیوبند والوں نے 45 اکابر کے دستخط اور تقریضیں موجود ہیں، وہاں پر یہ جملہ لکھا ہے بہرحال جو سماع موتا کا قائل ہے وہ قرآن کا منکر ہے۔ وہ فاتحہ کا صحیح طریقہ اس پر لکھا 45 اکابر کے، اور کشف المغالطات
اس پہ 40 کے قریب اکابر علماء دیوبند کی تصدیقات موجود ہیں، جس میں صاف لکھا ہے کوئی بھی موت کے بعد نہیں سنتا۔ خدا کی کتاب کا یہی فیصلہ، حتیٰ کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی رحمت اللہ تعالی علیہ 2 فتوے ارشاد فرما گئے، ایک کتب فضائل پر اشکالات، ان کے جوابات، وہاں فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یہ نص ہے عدم سماع میں، مردوں کے نہ سننے پر یہ نص ہے۔ حضرت شیخ نے فرمایا، اور توجہ کر، شیخ الحدیث کی دوسری کتاب مکاتیب اور دوسری جلد ہے، صفحہ 520 ہے، اس کو دیکھنا۔ مسئلہ پوچھا گیا کہ مسئلہ حیات النبی میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ حضرت شیخ الحدیث کا جواب سننا، فرماتے ہیں میرا تو وہی خیال ہے جو مولانا حسین علی کے خدام سے لکھا ہے۔ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، جان صحابہ، علماء حق، علماء دیوبند۔ مولانا حسین علی کے خدام سے تلے اے بھی وٹ نکلا بھی نے، وٹ جان دے ہون ولاکہ نکل گیا، تلے لکھیا نے کیونکہ ساری زندگی میلاد دے جلوساں دی سرپرستی کرنے والے تے اے فتویٰ دے والے وے جڑا ہیلا اسقاط نہ کرے اس امام دے پیچھے نماز نہیں ہوندی، کیونکہ دانے اس نوں نہیں ملدے۔ ہیلا اسقاط نہ کرے، تسی بارڈر تے ہو، اے جڑے حیات کر دیں نا، اے جڑے سرحد پار ہیں، اے اصل تا اہل بدعت ہے سن، جنازے تو بعد دعاواں کل 40ویں ہیلے اسقاط میلاد دے جلوس تے ابو لہب دا طریقہ او سارا کر دیں تے جڑے اس سائڈ آلن ادوں آلے جڑے پار ونج وڑن آلے بدعت ہے انہاں دن تو سن بالکل ٹھیک ہو۔ مولانا سرفراز صاحب غلط ہیں جڑا رائے سنت لے گئے ہیں، تو سن واہ سونا کل بھی پڑھو، 40ویں بھی، ختم بھی اور ہیلے اسقاط بھی، سب کچھ منڈی رکھو، بالکل ٹھیک ہو۔ مولانا سرفراز صاحب زیادتی کر گئے ہیں، رائے سنت لے گئے ہیں، وہ مماتی تھا، رائے سنت لے گیا فلاں فلاں، اور جب آتے ہیں سرحد پار کر کے ادھر کہتے ہیں نا حضرت شیخ مولانا سرفراز خان صفدر انہوں نے جو لکھا ہے تو وہ پیش کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بنتے ہیں سنی، وہاں پر بنتے ہیں بدتی۔ میں کہتا ہوں دراصل ہے خنثی مشکل، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ عرض یہ کر رہا تھا سارے مسائل کا حل ہے ذالک الکتاب لا ریبا۔ کل کوئی بے ایمان تو اے بھی آکسی کہ مولی حدیث دا منکر ہے، اس سے آج کل پڑھو نا ذالک الکتاب لا ریبا فی، اگو کہ اے حدیثاں نہیں مندے تے اے نہیں پتا بھئی حدیث دی حجیت بھی قرآن نال ثابت ہے۔ حدیث دی حجت کتوں ثابت ہے؟ حدیث حجت ہے تاں بھی قرآن نال، پیغمبر کا مقام ہے لتبین للناس، لیکن تمہیں کیا کہتے ہیں؟ پیش کرسن محمد بن مروان، سدی صغیر سدی کبیر، کذاب راوی، اور تمہیں کہیں گے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ ظالموں، شرم نہیں آتی؟ پیغمبر کی صحیح حدیث وہ قرآن کے مخالف نہیں ہوتی، اور جو تو قرآن کے مقابل گھڑ گھڑ کے پیش کرتا ہے یہ پیغمبر کی روایت نہیں، یہ محمد بن مروان کی ہے۔ اگر وہ ماننی ہے پھر مسیتاں چھوڑ تے امام واڑا چ وڑ، وما علینا الا